بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصرت رحمت ایلیگنس لرننگ فورم۔ کل 13 محرم ہے اور جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ 19 محرم کو ماما آئی سی یو میں تھیں، اور اگر دیکھا جائے تو شاید کچھ لوگوں کو شاید میں بھی فیل ہوتا، بٹ میرے ہاتھ سے بہت سارے لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے کہ مجھے وہ تکلیف میں نہیں لگ رہی تھیں، اور مجھے لگ رہا تھا وہ بہت پرسکون ہے، اور شاید وہ گھر سے ہی یہ ریڈی ہو کے گئی تھی اس بات پہ، کیونکہ جیسے ہی وہ ہاسپٹل کی گیٹ پہ پہنچی تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا ماموں کو ان کے بھانجے کا نام شراز ہے، ماموں کے بیٹے کا، تو اس کو انفارم کرتی ہے کہ گھر سے ہی وہ یہ ارادہ کر کے یہاں لائک اللہ تعالیٰ کی مہمان بننے کو وہ ریڈی تھی۔ آج میں ماما کی طرف سے کچھ لوگوں کا جنہوں نے ماما کی لائف میں خوشیاں بکھیرنے میں، اور جنہوں نے ماما کی لائف میں جو ماما کا بیماری کا ٹینیور تھا اس کو آسان بنانے میں بہت اہم رول ادا کیا۔ جب 2012 میں فرسٹ ٹائم ماما کو ڈاکٹر صاحب نے کہا، اور وہ میرے ڈاکٹر کے انڈر تھی تک، ایک اور ڈاکٹر تھے لیکن ہے ان ڈاکٹر کا تو میں نام نہیں لوں گی، لیکن میرے ڈاکٹر نے جب ان کو آئی سی یو میں شفٹ کیا تو ماما نے لائک آف کورس وہ بہت انکانشیس ہو چکی ہوئی تھی اور ان کا آکسیجن لیول گر چکا ہوا تھا، بٹ آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ٹائم، کیا سین، کیا چیزیں، کیا فیلنگز اس وقت، لیکن ایک جنون تھا، اور پروفیسر ڈاکٹر نعیم الحمید نے اسپیشل پرمیشن، مجھے نہیں پتا کیا سٹیپس کیے، کیا کیا تھا، بٹ انہوں نے ہاسپٹل کے پورے آئی سی یو کے اسٹاف کو یہ انفارم کیا تھا کہ میں اپنی مدر کے ساتھ آئی سی یو کے اندر رہوں گی، اور جب میں چاہوں باہر آ سکتی ہوں، جب میں چاہوں اندر جا سکتی ہوں، مجھے کوئی روکے گا نہیں۔ اس پہ ظاہر بات ہے میں ان کا اس لیے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور ماما کی طرف سے شکریہ، کیونکہ ماما ہر وقت، ہر لمحہ، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے گھر میں کچھ سیٹنگ بیڈ کی چینج کی، اور جس سے ان کو میرا فیس آل ٹائم نظر نہیں آتا تھا، تو وہ اس پہ بھی انکمفرٹیبل تھی۔ تو اس بات پہ شکریہ ان ڈاکٹر صاحب کا کہ انہوں نے ہر لمحہ میری ماما کو یہ سکون دیا کہ میرے ساتھ جتنا ماما ایسوسیٹ تھی، میں ماما کے ساتھ ہر وقت، ہر لمحہ رہی۔ ایک اور میں بہت اہم شکریہ ادا کروں گی، کیونکہ جب 12 میں ہی تھی ماما، آئی سی یو میں تھیں، تو جو پروفیسر ڈاکٹر نعیم الحمید نے ماما کا کیس ہینڈ اوور کیا تھا، جو ایسما کے اور لنگس کے اسپیشلسٹ کہہ لیں، بہت مانے ہوئے ڈاکٹر، آئی سی یو کے ہیڈ ڈاکٹر راشد نعیم صدیقی کو، اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب انہوں نے ماما کو چیک کیا، وہ بہت ہمبل، کول، اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، ماما کو بہت کیئرفلی لے کے انہوں نے چیک کیا۔ پھر 12 میں ماما آئی سی یو میں گئیں، 13 میں گئیں، 18 میں، 21، آلدو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انویٹیشن تھا بابا سے ملنے کے، ماما کی لگن، ادروائز ماما ٹھیک تھی، اور ان کا شکریہ اس پوائنٹ پہ کہ انہوں نے ماما کی بیماری کو بہت پیار سے، بہت خلوص سے، اور بہت اچھی نیت سے سمجھا، نہ صرف سمجھا بلکہ ماما کو ایک بہت اچھے کیئرنگ ڈاکٹر کے طور پہ چیک کیا، ماما کے کمفرٹ زون پہ لے کے چلے۔ مجھے ابھی بھی بابا کے الفاظ یاد ہیں، جب بابا ہاسپٹل میں نہیں بلکہ گھر میں تھے 19 میں، تو بابا نے مجھے کہا کہ بیٹا ڈاکٹر صاحب پہ جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی۔ ماں کو چیک کروانے کے لیے؟ میں نے کہا جی بابا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب سے کہنا کہ ماں کو کوئی ایسی دعا دے میڈیسن کی جس سے ان کی ول پاور انکریز ہو جائے۔ تو لیکن شاید بابا کو بھی پتہ تھا کہ یہاں میں بات کر رہی ہوں، شاید بابا کو بھی آئیڈیا تھا کہ ماما بابا کے بغیر نہیں رہ سکتی اتنا زیادہ ٹائم، کیونکہ
میں ہمیشہ ایک بات کہتی تھی کہ بابا اور ماما کی، جب بھی مجھے میرے فرینڈس پوچھتے تھے کیا آپ کے پیرنٹس کی لو میرج، آئی ایم آلویز سیئنگ کہ نہیں، یہ لو میرج نہیں، بٹ دے میک اٹ لائک لو. اور وہ ایک عزت اور احترام، کیونکہ بیسکلی پیار ہے ہی عزت اور احترام، پیار ہے ہی ایک دوسرے کو سمجھنے کا نام. یہاں میں دوسرا جو شکریہ ادا کر رہی ہوں ماما کی طرف سے، اور آف کورس ماما کے ڈاکٹر، کیونکہ وہ ماما کو اس حد تک سمجھ چکے ہوئے تھے، یہاں تک کہ میں ان کا بہت شکریہ ادا میں بھی کرتی ہوں. کیونکہ جب میں نے کوئی چیز کہنی، جس طرح لاسٹ میں بھی جب مجھے فیل ہوا کہ ماما کو ہاسپٹلائزڈ کرنا ہے، تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو جیسا لگ رہا ہے، اور آکسیجن کا لیول کتنا رکھنا ہے انہوں نے پراپر گائیڈ کیا. جب ان کو بائی پیپ لگنا تھا ماما کو، تو ہر لمحہ ایک کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ میجر رول رہا ڈاکٹر پروفیسر جو ڈاکٹر راشد نعیم صدیقی صاحب کا. یہاں تک کہ جب ماما کے جانے کے بعد انہوں نے 2 سے 3 دن کے بعد میسج کیا اور یہ کہا کہ میں نے فوراً سے میں اس لیے نہیں کر سکا کہ مجھے خود بھی تھا کہ شاید میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ انہیں کوئی بیماری نہیں تھی، اینڈ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بس ان کو بلانا تھا، یہ اللہ کا حکم تھا. ایک اور بہت اہم جو میں شکریہ ادا کروں گی آف کورس کہ ماما کا جو بائی پیپ لگتا تھا جو آئی سی یو کے پیشنٹس کو، اس میں بہت اہم رول ادا کیا آر ٹی نے. میں یہاں پہ یہ اس ویڈیو بنانے کا پرپز ایک یہ بھی ہے کہ جب ہمارے کوئی پیارے بیمار ہوتے ہیں، جب ہمارے کوئی پیارے تکلیف میں ہوتے ہیں، تو ہمارا رویہ، ہمارا سراؤنڈنگ کا ماحول بہت میٹر کرتا ہے. ماما کی بیماری 12 سے آنورڈ 21 تک، سانس، استھما، آکسیجن، لنگس، برڈ، آئی ایم ویری ہمبل اینڈ تھینکفل ٹو آل آف دیم جنہوں نے اس سفر کو تکلیف میں نہیں رکھا، جنہوں نے میں ماما سے ہمیشہ کہتی تھی کہ مجھے نہیں فیل لگتا کہ آپ بیمار ہیں، اور اس میں ایک بہت میجر رول آر ٹی کا ہے. آر ٹی ریسپریٹری تھراپسٹ جو بائی پیپ لگاتے ہیں، ان کو چیک کرنا. آئی سی یو میں بہت سارے آر ٹی، لیکن میں ڈاکٹر راشد صاحب سے بھی بات کرتی تھی جب ماما آئی سی یو میں تھیں 18 میں. ایک آر ٹی آئے تو انہوں نے ماما کو جب وہ ماسک لگانا تھا تو ایک دم اٹھا کے، ماں جی چلے اٹھے، لگائیں آپ جلدی سے اٹھیں، میں نے اوپر آئی سی یو میں بھی جانا ہے. اتنا رانگ وے تھا ان کا کہ مجھے ان کو واپس بھیجنا پڑا. اور میں نے ڈاکٹر راشد صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کائنڈلی ان کو نیکسٹ ٹائم مت بھیجیے گا، ایک تو بندہ آلریڈی تکلیف میں ہے. جب ظاہر بات ہے ماما آئی سی یو میں 18 میں رہیں اور انکانشیس بھی ہوئیں، آلدو وینٹیلیٹر کے سائن کیے گئے بٹ وہ وینٹ پہ نہیں گئے، یہ بھی اللہ کا کرم. لیکن جو ڈاکٹر، نرسز، فیملی ممبرس، یہ رویے بہت کاؤنٹ کرتی ہیں. جب میں نے یہ کمپلین کی تو ڈاکٹر راشد صاحب نے بہت ہمبل وے سے اس کو آن کیا، اور نہ صرف آن کیا بلکہ مجھے گائیڈ بھی کیا، اور مجھے ایک آر ٹی جو لاسٹ مومنٹ تک ماما ان کو بہت یاد کرتی رہی. جب ماما کی لاسٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلانا تھا تو وہ پاکستان میں نہیں تھے، وہ اسٹڈی کے لیے باہر چلے گئے تھے، اور ایسا فرسٹ ٹائم چانس ہوا تھا کہ وہ اسٹڈی کے لیے گئے. میں آر ٹی کا ذکر کر رہی ہوں، آر ٹی عمران. جب وہ آئے تو مجھے ان کی بہت ساری چیزوں میں سے کچھ چیزیں بہت اچھی لگی. جب وہ آئی سی یو میں ماما کو لگانے کے لیے بھی آتے تو وہ بہت ہمبل وے سے، بہت پیار سے ماں جی کر کے بات کرتے. نہ صرف ماں جی منہ سے کہتے بلکہ ان کی نظروں، ان کے بیہیویئر، ان کی باڈی لینگویج میں بھی وہ چیز، وہ رسپیکٹ پتہ چلتی تھی. ایک اور چیز جو عورت کا احترام، عورت کی عزت کا، کہ جہاں پہ آئی سی یو میں جب انکانشیس ہوتا ہے تو پیشنٹ کو بھی نہیں پتہ ہوتا،
بٹ مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ آلدو اللہ کا شکر ہے ماما اس وقت تک کانشیس رہیں، لاسٹ مومنٹ تک بھی کانشیس تھی، کہ جب آئی سی یو میں ان کو آئی سی یو والی شرٹ پہنائی گئی ہاسپٹل کی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے نا دوپٹہ منگوا کے دو میرا. انہوں نے دوپٹہ ویئر کیا، اور اور یہی بات میں جو آر ٹی عمران کے پوائنٹ سے ڈسکس کرنے لگی ہوں کہ اگر ان کیس انہوں نے کسی بھی پیشنٹ کے، آئی ایم ناٹ سینگ اونلی اباؤٹ ماما، کہ انہوں نے کسی بھی پیشنٹ کو جب بائی پیپ لگانا ہوتا یا چیک کرنا ہوتا تو وہ سسٹر سے، اسٹاف نرس سے بات کہتے کہ پہلے ماں جی کے اوپر چادر دے دیں. تو یہ ایک فیکٹر جو مجھے لگتا ہے کہ بہت ڈیپ فیکٹر ہے، کیونکہ بیسکلی جب ہم بات کرتے ہیں نا، ماما ہمیشہ ایک بات کہتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ پردے ڈھانپے رکھے. تو پہلے اس بات کا مطلب سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن یہ بہت ڈیپ میننگ ہے، اور یہ ماما ہمیشہ کہتی تھی کہ نانو بھی کہتی تھی. اس کا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ دیکھیں جب آپ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، جب آپ آئی سی یو میں ہوتے ہیں، تو اس وقت جو میل بھی فیمیل، ایک بیڈ پہ میل ہوگا تو ایک بیڈ پہ فیمیل، ایسا ہی سسٹم ہوتا ہے. آئی سی یو میں کوئی آپ کو روم والی کمفرٹ اور یہ چیزیں تو نہیں ہوتی، لیکن اگین وہ انوائرمنٹ آپ نے خود کیسے کمفرٹ اپنے پیشنٹ کے لیے بنانا ہے. بیسکلی وہ پیشنٹ نہیں ہوتے، وہ آپ کے وہ پیارے ہوتے ہیں جن کو آپ کی مسکراہٹ زندگی کے 10 سال اور دے سکتی ہے، اور جن کو آپ کی تھوڑے سے ماتھے کے بل، جو ہم اپنے ماتھوں پہ بل لاتے ہیں، وہ 10 سال میں سے 10 سیکنڈ پہ ان کی لائف کر سکتی ہے. یہاں میں ایک اور بہت اہم تھینکس ادا کروں گی جو ماما کے فزیو تھراپسٹ ڈاکٹر زاہد کا. ڈاکٹر زاہد جب ماما 18 میں تھیں تو بقول ہاسپٹل والوں کے، اور میں بھی کچھ میرے فیملی ممبرس کے اکارڈنگ بھی، شاید میں نے پورے ہاسپٹل کو ہلا دیا تھا، لیکن وہ بہت لاجیکل پوائنٹ تھا. کیونکہ ریزن یہ آتی ہے ہمارے ہاسپٹلس میں یا کہیں پہ بھی، اگر ہم تھوڑا سا خود بے خبر ہو جائے نا، تو جیسے میں ایچ آر میں ہوتے ہوئے ایک بات کہتی ہوں، جب ایک امپلائی آتا ہے تو اس کو اپنی اٹینڈنس کا، اپنی چیزوں کا ڈسپلن مینٹین اس نے خود کرنا ہے. اس کے باس کو کوئی سر درد نہیں لگے کہ وہ اس کی کیئر کرے کہ اس نے اٹینڈنس لگائی ہے نہیں لگائی. ہاں، اس کو باس کو صرف یہ کنسرن ہوگا کہ اس نے کام کیا کہ نہیں کیا. ٹو سم ایکسٹینٹ اگر دیکھا جائے تو ہاسپٹل کا سسٹم بھی، جب آپ اپنے پیشنٹ سے خود بے خبر ہو جائیں گے، اور جب آپ کو لگے گا کہ آپ کا پیشنٹ بس آپ کے لیے مصیبت ہے، تو ہاسپٹل والوں کو کیا پرابلم پڑی ہے کہ وہ آپ کے پیشنٹ کی کیئر کریں. تو میں نے ایک چیز پہ مجھے ابھی بھی یاد پڑتا ہے کہ فزیو تھراپسٹ جو فیمیل تھی، میں نے ان کو ریکویسٹ کی. یہاں میں جو ابھی بات کر رہی تھی کہ فزیو تھراپسٹ ڈاکٹر زاہد کی، ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر آئے، فزیو تھراپسٹ تھے وہ، اور میں آ کے ماما کو ٹھک شولڈر سے اٹھایا. وہی جو میں ڈفرینس ابھی بتا رہی ہوں کہ آر ٹی عمران نے جب ماما کو چیک کرنا تھا، یہاں میں بات کر رہی تھی کہ ہم لوگ جب کوئی پیشنٹ ہوتا ہے، اگر ہم اگر فیملی ممبرس دیکھا جائے تو لاپرواہ اور کیئرلیس ہو جاتے ہیں، تو آف کورس انڈرسٹوڈ پوائنٹ آتا ہے کہ جو ہاسپٹل ہے، ڈاکٹرس ہیں، نرسنگ سٹاف ہیں، وہ تو آٹومیٹکلی آنکھیں بند کریں گے اور ایسے بیہیو کریں گے کہ بھئی اگر ان کو فیملی ممبر کی پرواہ نہیں ہے تو ہم کون ہوتے ہیں. تو ہاسپٹل میں آپ کو بہت الرٹ، بہت ایکسٹرا آرڈنری، سم ٹائم میرے خیال سے کہتے ہیں نا چاروں طرف کی آنکھیں، 2 آنکھیں تو اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہیں، بٹ چاروں آنکھیں مینس کہ آپ کو آل ٹائم بہت الرٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے پیشنٹ کو کون سی میڈیسن دی جا رہی ہے، کیا دیا جا رہا ہے، آپ کے پیشنٹ کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا کی جا رہی ہے. آلدو 4 دفعہ اگر ماما آئی سی یو میں رہی ہیں، میں آج 4 دفعہ ان کے ساتھ آئی سی یو میں رہی ہوں. یہ میرا پرومس ہوتا تھا کہ میں آئی سی یو کے اسٹاف کو ڈسٹرب نہیں کرتی تھی، بٹ اگین پوائنٹ کیا آتا ہے، مجھے آن دا ادر سائڈ یہ بھی پتہ ہوتا تھا کہ میری مدر کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ چل رہی ہے. ابھی جب میں بات بتا رہی تھی آر ٹی عمران کا ڈفرینس، اور جو فزیو تھراپسٹ جو ہاسپٹل میں جب آئے، 18 کی بات بتا رہی ہوں، 18 میں جب انہوں نے آ کے اماں کو ٹھک کھڑا کیا، اور مجھے وہ آئیڈیا تب ہو گیا تھا کہ ماما کتنا انکمفرٹیبل ہوئی، کیونکہ ریزن بیہائنڈ ایک عورت جو تھرو آؤٹ لائف پردے میں، ابائے میں، چادر میں،
اور جب ہاسپٹل میں آپ کو ایک دم ایک اجنبی بندہ اٹھا کے آپ کو ایسے کھڑا کرنے کی کوشش کرے تو شاید میرے خیال سے اندر سے ان کا دل چاہ رہا ہوگا کہ اس کے منہ پہ تھپڑ بھی مار دیں. بٹ آئی ایم شیور میری اماں آلدو ماما بہت کول، بہت ہمبل، بہت پولائٹ، بٹ آئی نو کہ انہوں نے ہمیشہ بابا کے ساتھ وفا نبھائی. اور ظاہر بات ہے ایک چیز آتی ہے کہ ایک عورت جب ہمیشہ پردے میں رہی ہو اور اس پردے کو انجوائے کیا ہو، بابا کا جو تحفظ تھا دینے کا، بابا کی جو کیئر تھی، بابا کی جو بیہیویئر تھا، جو اسٹرانگ بیہیویئر تھا، وہ ماما کو ہمیشہ میں نے ماما کو اس بیہیویئر سے پیار کرتے دیکھا. اور جب انہوں نے کھڑا کیا تو میں نے ان کو نا اسی وقت کہا، میں کہتی تھینک یو سو مچ، آپ واپس پلیز چلے جائیں. اور میں نے ان کی جو ڈپارٹمنٹ ہیڈ تھی، لکیلی وہ فیمیل تھی. جب مجھے پتہ چلا کہ جی ڈاکٹر فوزیہ ان کا نام، اور میں ان کی بھی تھینکس فل ہوں. انہوں نے، اور اگین یہ تھینکس سارے میری طرف سے نہیں، ماما کی طرف سے بھی ہیں. جب ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ کائنڈلی روم میں سے، ماما ہیں میری اور وہ آئی سی یو سے شفٹ ہوئی ہیں تو آپ وزٹ کر لیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی سوری میں نہیں آتی، میں اپنے جو ہمارے ہیں ڈپارٹمنٹ کے باقی ریمیننگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، فزیوتھراپسٹ، میں ان کو بھیجتی ہوں. بٹ میں نے ان سے جب ریکویسٹ کی تو انہوں نے وزٹ کر لیا اور انہوں نے ہی ڈاکٹر زاہد کا بتایا. ڈاکٹر زاہد نے جب آئے تو وہ ماما کو انہوں نے دیکھا کیا، آف کورس انہوں نے کہا کہ شاید یہ ڈیفرنس، میں ایک اور یہاں پہ ڈیفرنس بتاؤں گی. یہاں پہ میں بات کر رہی تھی آف کورس ماما کے تھینکس کا، کہ ماما نے کی زندگی میں جنہوں نے بہت میجر رول پلے کیا، بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا. اور آف کورس دو اہم نیم میں نہیں بھول سکتی جو آئی سی یو کا بہت اہم رول رہے. ایک اسٹاف نرس آسمہ اور ایک اسٹاف نرس حدیجہ. بہت سارے ماشاء اللہ بہت اسمائلنگ. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے جب 18 میں ماما آئی سی یو میں تھی، آئی ڈونٹ نو، ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ ان سب کو بلا کے نا وہاں کے آئی سی یو کے اسٹاف کو آئس کریم کھلاؤ. تو تھوڑا سا اگر دیکھا جائے تو ہم کہیں گے یہ امپاسبل فیکٹر ہے، بٹ نتھنگ از امپاسبل. اور ٹو بی ویری آنیسٹ، جب آپ اپنے پیرنٹس کی چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی خواہشات یا چھوٹی چھوٹی وش کہہ لیں پوری کرتے ہیں تو آپ کو بہت سکون ہوتے ہیں. میں نے آئس کریم منگوائی اور ہم لوگوں نے وہاں، اور ایک اسٹاف نرس نے ماما کو بھی ہلکا سا ایسے اتنا سا ٹیسٹ کروایا اور اس نے ماما کی وہ جوٹھی کھا بھی لی. ورنہ نارملی یہ فیکٹر کہ نہیں جی پیشنٹ یہ وہ، یعنی کہ انہوں نے ماما کو ایک پیشنٹ کے طور پہ نہیں، ایک فیملی ممبر کے طور پہ ٹریٹ کیا. جب کبھی مجھے کوئی یہ بات کہتا تھا کہ یہ تو تمہارا دوسرا گھر لگتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ بات میرے خیال سے جھٹلانی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ریزن یہ آتی ہے کہ جب آپ کے پیرنٹس، جب آپ خود ایک لائف کا بہت میجر پارٹ وہاں پہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ایک چیز آتی ہے کہ آپ اس فیکٹر کو بول ہی نہیں سکتے کہ جہاں پہ آپ کا بچپن، آپ کی بیماری کا بچپن، آپ کا کافی ٹائم گزرے، پھر آپ کے پیرنٹس، پھر مدر کی بیماری، پھر فادر کا جانا، مدر، اٹس آل اباؤٹ لائک ہوم ٹاؤن. سو ہمیں اس فیکٹر کو نہیں بھولنا چاہیے. اور آئی تھنک تو ہمیں ہر جگہ کو برا کہنے سے یا اچھا کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے کتنی وقت کو جو فزیوتھراپسٹ ملے، انفارچونیٹلی ان میں اور ڈاکٹر زاہد میں بھی پھر اگین بہت بڑا ڈفرینس، جیسے میں نے آر ٹی کا ڈفرینس بتایا. بابا کے جو فزیوتھراپسٹ تھے ان کے مائنڈ میں وہ کسی اچھے ہاسپٹل سے تو مجھے نہیں لگتا، بٹ انہوں نے اپنی سو کالڈ پروفائل جو بتائی، انہوں نے بابا کا کیس خراب کرنے میں بہت حد تک بہت میجر رول پلے کیا، جو بہت پینفل بھی رہا. اور آن دا ادر سائڈ اگر میں ڈاکٹر زاہد کا ذکر کروں جو تھرو آؤٹ ماما کو دیکھتے رہے، تو ہی از ویری نائس، ویری کائنڈ، اور بہت پولائٹلی، جس طرح اگین وہی بات آتی ہے کہ نظروں میں، بیہیویئر میں رسپیکٹ، یہ رسپیکٹ کہ اچھا اگر میں نے ایک عورت کو، اگر بالکل ایک عورت انکانشیس یا بالکل اپنی باڈی کو نہیں ہلا رہی ہے تو میں نے ان کو ایکسرسائز کروانی ہے تو کیسے کروانی ہے، وہ بابا کو ساتھ انوالو کرتے تھے. اور بابا نے فلی، اگر دیکھا جائے ماما بابا ہمیشہ وہ صحیح ایگزامپل آتی ہے گاڑی کے دو پہیے والی، کہ
مرد اور عورت گاڑی کے پہیے ہیں کہ اگر ایک بھی آگے پیچھے کچھ ہو جائے تو اس لیے شاید بابا کے جانے کے بعد ماما وہ ہمیشہ وہ کہتی تھیں کہ بابا نے دھوکہ دیا ہے، لیکن آن دا ادر سائڈ وہ یہ بھی کہتی تھیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے جو کرتا ہے اللہ بہتر کرتا ہے، اللہ بہتر سمجھتا ہے، لیکن شاید وہ بابا کے جانے کو اتنا افورڈ کر ہی نہیں پائی تھی۔ ایک اور جو یہاں میں تھینکس کروں گی آف کورس اپنی فیملی کے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں کا۔ عمر رضا تو آف کورس چھوٹا بچہ نہیں، بٹ اگین بہت پیارا، نانوں کی اسمائل کی ریزن بنا بہت دفعہ ماما کو اپنے گھر لے کے جانا، ماما نے کہنا گاڑی وہی ظفر قاسمی کی نعت لگاؤ وہ لگانا، اور بہت چھوٹے چھوٹے بہت پیارے پیارے اسٹیپس، یہاں تک کہ جب ماما آئی سی یو میں تھیں اور ماما نے کہا کہ خالہ نے کچھ نہیں کھایا، اس نے مجھے فون کر کے پوچھا اور میرے لیے میکڈونلڈ سے کچھ لے کے آیا۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ آتی ہے کہ ہاسپٹل میں اس وقت اس نے مووی بھی بنائی، جس پہ میں نے تھوڑا سا اس کو جیسے میری اس کے ساتھ نوک چونک ہوتی ہے، میں نے اسے کہا کیا بدتمیزی ہو گئی، ہاسپٹل ہے، بٹ شاید ہم میں سے سب کو تھوڑا تھوڑا آئیڈیا ہو رہا تھا، اور میں نے کبھی آئی سی یو کی پکچرز نہیں لی تھی ماما کی، میں نے وہ پکچرز لیں، اور ماما کا لاسٹ مومنٹ تک بھی فیس بہت بلیسڈ، بہت اسمائلنگ۔ یہ کہتے ہیں نا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ماما ایک میجک، ماما نے جاتے ہوئے بھی سب کا شکریہ ادا کیا، سب کو بہت اچھے الفاظ سے یاد کیا۔ ماما نے اگر میں یہاں مس کر رہی ہوں کوئی تھینکس تو میرے خیال سے 2-3 اور بچوں کا، جیسے عائشہ، عادل، عبداللہ، بلال کیونکہ فیملی میں سب سے چھوٹا بچہ تو بلال کے ساتھ بہت ایکسٹریم اٹیچمنٹ اس بچے کی بھی کہ نانوں کے جانے کے بعد وہ بھی حالی آنکھوں سے کبھی لگتا تھا سوال کرتا ہے، ماں سے بھی کہتا تھا کہ میں نانوں گھر تب جاؤں گا جب نانوں آئیں گی۔ عائشہ کا نانوں کا لائک ہمیشہ ایک فرینڈلی بیہیویئر رہا، اور سب بچوں نے ماما کو بہت کمفرٹ دیا اور ماما کی اسمائل کی ریزن بنے۔ یہ تھینکس کرنے کا پرپس یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے گھر میں کوئی بزرگ ہیں اور آپ لوگوں کو، کیونکہ دیکھیں بڑھاپا اٹ سیلف ایک بیماری ہے، قرآن میں بھی بڑھاپے کا ذکر ہے، قرآن میں بھی ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہیں۔ اگر آپ کے سراؤنڈنگ میں، آپ کے گھر میں کوئی ایسا ہے تو آپ بھی ایک اچھا فرینڈلی انوائرمنٹ دیں، کیونکہ جب ایک بندہ تکلیف میں ہوتا ہے اور آپ اس کا بیہیویئر اس کو اور تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں تو اس سے بڑی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ لیکن الحمدللہ کا شکر ہے، میں ان سب لوگوں کا دوبارہ سے شکریہ ادا کرتی ہوں جو میری ماما کی اسمائل کی ریزن بنے، جو میری ماما کو اسمائل کا انہوں نے ایک کاز بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، اور آئی ایم شیور ماما بابا جنت کی ہیپی لائف انجوائے کر رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ وہاں ماما کو بابا کو اپنی شان کے مطابق ان سے ٹریٹ کر رہے ہوں گے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ماما مجھے مس کرتی ہیں، اور ماما جہاں پہ بھی ہیں بہت اچھی ہیں اور بہت خوش ہیں۔ یہی بات میری ماما سے لاسٹ ٹائم ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور تکلیف نہیں دیں گے، اور آئی ایم شیور اللہ تعالیٰ نے ان کو اور تکلیف کبھی بھی نہیں دی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ اللہ تعالیٰ کہ میری ماما کو اتنے پیار سے اپنے پاس بلانے کے لیے، اور کیونکہ ماما ہم سب نے جانا ہے۔ کل ہی مجھے کسی نے یہ بات کہی کہ نبیوں پیغمبروں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیارے اللہ تعالیٰ کو، تو جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ ہمارا اللہ تعالیٰ اور محمد الرسول اللہ لائک
پوائنٹ یہ آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر ہم اس کے بغیر ہمارا کلمہ پورا نہیں ہوتا تو ڈیفینیٹلی اگر وہ انہوں نے موت کا جو ذائقہ ہے وہ ٹیسٹ کیے تو پھر ہم لوگ تو ایک جینوئن بات ہے. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ماما کو، جہاں پہ ماما بابا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوش رکھا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے پیرنٹس کا، اپنے پیاروں کا انہیں بوجھ مت سمجھیے گا. تھینک یو سو مچ.